بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم بہت اچھی ہو، ہمیشہ ہنستی بولتی رہتی ہو۔ اپنے دماغ کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے کوئی ہنسنے والی بات بولو۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کے دماغ میں ہلکی پھلکی تازگی آ گئی ہے۔ وہ خوش ہو رہی تھی، پھر اچانک ہی ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا کس بات پر ہنس رہی ہو؟ وہ جو داڑھی والا بڈھا ہے، اس کی ناک کٹ گئی ہے۔ میں اس بات پر اس کے دماغ میں ہنسنے لگا تاکہ وہ تازگی محسوس کرے۔ اس نے کہا میں ایک بار اس کے دماغ میں گئی تو اس کی ناک پر پٹی بندی ہوئی تھی۔ وہ آدھی ناک سے بول رہا تھا، بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی بات سننے سے ہنسی آتی ہے۔ میں پھر اس کے پاس جاؤں گی اور اسے چھیڑ کر آدھی ناک سے بولنے پر مجبور کروں گی۔ تم بہت اچھی ہو، اسی طرح دوسروں کو چھیڑتی رہو، ہنستی رہو، بولتی رہو اور ہمیشہ خوش رہو۔ میں نے اسے خاموش رہنے اور چپ چاپ سو جانے کی ہدایت کی۔ پھر کہا صبح 6 بجے اٹھو گی تو یہ یاد نہیں رہے گا۔ دماغ کی ہدایت دینے کے بعد ایک بار تمہاری آنکھ کھل گئی تھی اور تم پر کسی نے ترمیمی عمل کیا تھا۔ اس نے میری یہ باتیں دہرائیں۔ میں نے اسے نیند کی حالت میں چھوڑ دیا، اپنی جگہ واپس آ گیا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ طیارہ بمبئی ایئرپورٹ کے رن وے پر اتر چکا تھا۔ شیبا وزٹر لابی میں کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں سے دوربین لگائے طیارے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے شانے سے ایک بہت ہی قیمتی کیمرہ جھول رہا تھا۔ کسی نے کہا کیا قیامت ہے، پاس والے کو چھوڑ کر دور والے کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی شیبا آنکھوں سے دوربین ہٹانا چاہتی تھی، پھر خیال آیا وہ گونگی بہری ہے، اسے کسی کی باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے۔ وہ بدستور دوربین سے طیارے کی جانب دیکھتی رہی۔ البتہ آمنہ کی آواز سنائی دی، اے مسٹر ہیرو، اگر تم میری سہیلی کو کہہ رہے ہو تو تمہیں افسوس ہوگا۔ نہ یہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے۔ ہیرو ٹائپ کے جوان نے کہا تم تو سن سکتی ہو، میں سنتی ہوں نہ سناتی ہوں، اٹھا کر لابی سے نیچے پھینک دیتی ہوں۔ آزمانا چاہتے ہو تو ہاتھ ملاؤ اور خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ چلے جاؤ۔ لابی میں کھڑے ہوئے لوگ اس جوان کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جھینپ کر چلا گیا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس ایک بیگ تھا اور ایک بیگ آرتھر کے پاس بھی تھا۔ جب ہم دونوں سیٹوں کے درمیان والی راہداری سے گزرنے لگے تو میں نے اس کے دماغ پر تھوڑی دیر کے لیے قبضہ جمایا، اپنا بیگ اسے دے دیا اور اس کا بیگ خود لے لیا۔ ہم نے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ میرے بیگ میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو بعد میں برآمد ہوتی تو دشمن آرتھر کو ہمیشہ کے لیے فرحات تسلیم کر لیتے۔ مثلا میری ایک چھوٹی سی ڈائری میں جناب شیخ الفارس کا فون نمبر اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ ایک صفحے پر سونیا سے محبت کا اظہار تھا۔ پھر کچھ ایسی باتیں تھیں، کچھ ایسی کتابیں تھیں جو اجنتا کے غاروں سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ چیزیں دیکھتے ہی ہیرا سوامی اور وہ تینوں یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے کہ فرہاد مانجی اور آنند کے ساتھ اجنتا کے غاروں تک جانے والا تھا۔ میں چلتے چلتے پیچھے ہو گیا، آرتھر کو آگے جانے دیا۔ ہمارے آگے پیچھے کچھ نگرانی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اب انہوں نے بیگ کو بدلتے دیکھا ہے یا نہیں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ طیارے کی سیڑھی سے اترتا ہوا انڈین ایئر لائن کی کوچ سروس کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے شبہ تھا اور جس کے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے۔ اچانک ہی ایک جیپ کار تیزی سے آئی، اس سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی اور آرتھر گولیوں کی زد میں تھا۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا تھا۔ وہ کبھی سینہ تھام رہا تھا، کبھی بازو اور پھر چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ مسافر مرد، عورتیں، بچے سبھی دہشت سے چیخنے لگے تھے۔ چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی فورس پہنچ گئی۔ اس قاتل نے ہتھیار والے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے کہا میں کسی کا دشمن نہیں ہوں اور میں سیکیورٹی فورس سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ یہ ہتھیار ابھی پھینک رہا ہوں، مگر اپنی حکومت کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ میں نے فرحاد علی تیمور کو گولی مار دی ہے۔ میں نے اچانک اس کے دماغ کو مٹھی میں لے لیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق جیپ پر سے چھلانگ لگا کر زمین پر آیا، دوڑتا ہوا آرتھر کے پاس پہنچا۔ اس میں ابھی جان باقی تھی۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانس لیتا ہوا زندگی کے لیے لڑ رہا تھا۔ میرے مامول نے سیکیورٹی فورس کے مسلح جوانوں کو دیکھتے ہوئے کہا میں ابھی ہتھیار ڈال رہا ہوں لیکن یہ بہت سخت جان ہے، ہمیشہ بچ کے نکل جاتا ہے۔ یہ دیکھو اتنی گولیاں لگنے کے باوجود زندہ ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے آرتھر کے چہرے پر مسلسل فائرنگ کی۔ میرا مقصد تھا وہ ناقابل شناخت ہو جائے۔ دشمن سمجھتے ہیں فرحاد کے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی گئی ہوگی۔ طبی سائنس اس قدر ایڈوانس ہو
ہو چکی ہے کہ اب انسانی کھالوں کے ریشوں اور مخصوص میکٹیڈڈ پلاسٹک کے ریشوں کی آمیزش سے سرجری کی جاتی ہے۔ میرے معمول نے آرتھر کا چہرہ بالکل ہی چھلنی کر دیا تھا۔ اب اس کے چہرے کی کھال کا تجزیہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایسے وقت تمام مسافر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، صرف ماں جی اور آنند آرتھر کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ آنند جان کی پرواہ کیے بغیر قاتل سے لپٹ گیا، اسے رگیدتا ہوا دور لے گیا۔ ماں جی داڑھیں مارتی سینہ پیٹتی ہوئی آرتھر کی لاش پر گر پڑی۔ میرا بیٹا نہیں مار سکتا، نہیں نہیں، یہ سپنا ہے، یہ جھوٹ ہے، میرے فرحاد بیٹے کو کوئی نہیں مار سکتا، یہ دیوتا کا اوتار ہے۔ بھلا دیوتا بھی کبھی مرتے ہیں؟ وہ اپنی دانست میں فرحاد کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کی موت سے انکار کر رہی تھی۔ سیکیورٹی فورس کے مسلح جوانوں نے سمجھا منا کر انہیں وہاں سے ہٹانا چاہا، مگر وہ لاش کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مسلح جوان انہیں جبرن وہاں سے دور لے گئے۔ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ فخر سے سینہ تان کر کہہ رہا تھا، میں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ میں نے ٹیلی پیتھی کے ناقابل علاج کینسر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ میں نے شیبا کو آرتھر کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اس فائرنگ سے پریشان ہو گئی، وہ نہیں جانتی تھی کسے گولی ماری گئی ہے۔ جب ماں جی لاش سے لپٹ کر رونے لگی تو اس کا دل داغ سے رہ گیا۔ ایک منحوس خیال پیدا ہوا، فائرنگ کی ذات میں فرحاد بھی آ سکتا ہے۔ اس نے تڑپ کر خیال خوانی کی پرواز کی۔ میں نے سانس روک لی، پھر سانس لیتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے محسوس کرتے ہی پوچھا، فرحاد یہ تم ہو نا؟ ہاں میں ہوں، اور خیریت سے ہوں۔ ویسے حالات بدل گئے ہیں، آئندہ تم میرے پاس نہ آنا۔ یوں سمجھ لو فرحاد پر گولیاں چلائی گئی ہیں، تمہاری دوربین کے سامنے میری لاش پڑی ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں زندہ فرحاد کر رہا ہے۔ بائی دی وے میں ہی ان گولیوں کا نشانہ بننے والا تھا، مگر میں اللہ رکھا ہوں، ابھی دنیا میں رکھا رہوں گا۔ فائرنگ کا مطلب ہے شارپر اور ہارپر کو یہاں تمہاری موجودگی کا علم ہو گیا ہے، اندھا علم ہوا، اسی لیے میری جگہ دوسرا مارا گیا۔ بیچارہ، بے موت مرنے والے کو بیچارہ ہی کہنا چاہیے، مگر آرتھر جیسا مجرم جس نے ڈاکے ڈالے، دوستی کی آڑ میں دو ساتھیوں کو قتل کیا اور جو باقی زندگی چرس کے دھوئیں میں اڑا دینا چاہتا تھا، اسے ایک دن بے موت مرنا تھا، سو آج مر گیا۔ میں نے کہا تم میرے دماغ میں رہو گی تو دوسروں کو بھی ہمارے دماغ کے دروازے کھلے ملیں گے۔ کیا تم انہیں اپنی موت کا یقین دلانا چاہتے ہو؟ میں بعد میں تمہارے پاس آ کر اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ وہ چلی گئی۔ یہ میری بہت پرانی گھسی پٹی چال تھی، ایسا بارہا ہو چکا ہے۔ میں نے دشمنوں کو اپنی موت کا یقین دلایا، وہ کچھ عرصہ تک فریب میں مبتلا رہے، پھر میں منظر عام پر آ گیا۔ اس بار بھی ساری دنیا کو یقین آ سکتا تھا۔ قاتل نے بھیانک ببانگے دہل فرحاد کی موت کا اعتراف کیا تھا۔ ماں جی کی ممتا شبے کو یقین میں بدل رہی تھی۔ آرتھر کے بیگ سے برآمد ہونے والی چیزیں اسے فرحاد سمجھنے پر قائل کر سکتی تھی۔ میں پھر ایک بار دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا تھا، مگر اب ایسی چالیں میرے لیے ممکن نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ خیال خوانی کرنے والے میری زندگی کا سراغ لگا سکتے تھے۔ پھر یہی ہوا، میں نے اچانک سانس روک لی۔ مجھے سوچ کی لہر محسوس ہوئی تھی، وہ شیبا نہیں ہو سکتی تھی۔ تمام مسافر ایئرپورٹ کی بسوں میں آ کر چھپ گئے تھے۔ سیکیورٹی فورس کے جوان مسافروں کو تسلیاں دے رہے تھے۔ کچھ جوانوں کے پاس فرسٹ ایڈ کا سامان تھا، تاکہ فائرنگ کے دوران کوئی زخمی ہوا ہو تو اسے فوری طبی امداد پہنچائی جا سکے۔ میں نے ایک جوان سے تھوڑی روئی طلب کی، پھر اسے دونوں کانوں میں ٹھونس لیا۔ اب وہ خیال خوانی کرنے والے اچانک میرے دماغ میں آ کر آس پاس کے مسافروں کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ ان کے آنے اور میرے سانس روکنے میں ایک ساتھ لگ سکتی ہے۔ اس ساتھ میں وہ مسافروں کا شور سن سکتے تھے، مگر یہ تعین نہیں کر سکتے کہ میں کسی شہر کے پرشور بازار میں ہوں یا بمبئی ایئرپورٹ کی بس میں سفر کر رہا ہوں۔ کانوں میں روئی ٹھونس کر احتیاطی تدابیر کی تھی۔ کسٹم والوں اور ایئرپورٹ کے متعلقہ افراد سے گفتگو کے دوران وہ پھر دماغ میں آ سکتے تھے، ہمارے ایک فکرے یا لفظ سے بہت کچھ سمجھ سکتے تھے۔ یوں اس مقام کا پتہ چل جاتا جہاں میں ہوں۔ میں نے شیبا کو مخاطب کرنا چاہا، اسی لمحے سوچ کی لہر محسوس ہوئی۔ میں نے پھر سانس روک لی، اگرچہ انہیں میرے دماغ میں جگہ نہیں مل رہی تھی، تاہم دماغ مل رہا تھا۔ وہ میری زندگی کا سراغ لگا چکے تھے۔ میں نے آرمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری اور جوجو کی شامت آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ہماری ذات سے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ماں جی اور آنند کے ساتھ سفر کرنے والے ڈمی فرحاد کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ تم میں سے کسی بھائی نے کرایا ہے؟ تم خواہ مخواہ الزام دے رہے ہو۔ ہم میں سے کسی کے قاتل ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ شارپر اور ہارپر سے کہو مجھے اپنی آواز سنائے، میں ابھی ثابت کر دوں گا۔ فی الحال اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ میں نے ماں جی اور آنند کی لاش نگرانی کے لیے ایسی ڈمی بھیجی تھی جو میری طرح زخمی تھا۔ میں زخمی حالت میں ہندوستان کا سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تمہارے بھائیوں
بھائیوں نے اس ڈمی کو فرحاد سمجھا اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ میں پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر میں سچ مچ قتل کر دیا جاتا تو تم لوگ فاتحانہ انداز میں میرے قاتل ہونے کا اعتراف کرتے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہارے پاس وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، تم تو چند سانسوں کے مہمان ہو۔ وہ گھبرا کر بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے جواباً پوچھا، تمہارے بیڈ روم میں چاقو تو ہوگا۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، نہیں، تم میری ناک نہیں کاٹ سکتے۔ میں ربی اسفند یار کی طرح بے بس نہیں ہوں، میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، تم میرے دماغ پر قبضہ نہیں جما سکتے، مجھے اپنا معمول نہیں بنا سکتے۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا، اپنی جگہ سے پلٹ کر صوفے کے پیچھے چلا گیا، وہاں سے الٹے قدموں آتش دان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جب میں کچھ کر نہیں سکتا تو ڈرتے کیوں ہو؟ اس نے آتش دان کے پاس رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ میں اس کے اندر رہ کر سن سکتا تھا، آرمر کو دوسری طرف سے موسیقی سنائی دے رہی تھی، یہ اشارہ تھا کہ اس کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا، بتا دو میں خطرے میں ہوں۔ صرف اتنا ہی کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے نیو یارک کے نئے باس کو مخاطب کیا، اسے وہ مخصوص نمبر بتائے، پھر کہا، ابھی آرمر نے اس نمبر پر بھائیوں کے نام پیغام ارسال کیا ہے، معلوم کرو اس نمبر پر کون ہے جو شارپر اور ہارپر تک رابطے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ میں پھر آرمر کے پاس آ گیا، وہ سانس روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تھوڑی شراب اور پیو، سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گی۔ وہ گہری گہری سانس لیتے ہوئے بولا، چلے جاؤ یہاں سے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ موت کو جانے کے لیے کہا گیا ہو اور وہ ٹل گئی ہو۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ کیا، اس نے جہاں چاقو رکھا تھا وہاں جانے لگا۔ وہ سب سے بڑا بھائی تھا، اچھی صحت کے باوجود نشہ اسے کمزور بنا دیتا تھا، اسی لیے بھائیوں نے دور رکھا تھا، اسے کسی اہم معاملے میں شریک نہیں کرتے تھے، اپنے لب و لہجے میں رابطہ قائم نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری دسترس سے دور تھے اور یہ میری گرفت میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد کیا، وہ بوکھلا گیا۔ اس کے سامنے ٹی وی اسکرین پر فلم چل رہی تھی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ پھر ٹی وی کس نے آن کیا؟ اس نے چونک کر کیسٹ ریکارڈر کی طرف دیکھا، وہاں سے تیز دھن کی موسیقی ابھرتے ہوئے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، کیسٹ ریکارڈر کو کس نے آن کیا؟ کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس کی ایک مٹھی میں کھلا ہوا چاقو تھا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ دہشت کے مارے چاقو پھینک دینا چاہتا تھا، مگر چاقو تھا کہ ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہا تھا۔ میں جب تک نہ چاہتا وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولا، میں نہیں کاٹوں گا، اپنی ناک نہیں کاٹوں گا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے دشمن کی ناک کاٹنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، وہ تو اسفند یار ربی کے مقدس عہدے سے گرانے کے لیے ناک کاٹی گئی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تم اس چاقو سے خودکشی کرو گے۔ نہیں، وہ زور زور سے چیخنے لگا، میں خودکشی نہیں کروں گا، تم اپنے ہاتھ سے اپنے جسم میں چاقو اتارو گے۔ بھائی شارپر تم کہاں ہو؟ وہ دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف جانا چاہتا تھا، میں نے جانے نہیں دیا۔ وہ پلٹ کر چیخنے لگا، بھائی ہارپر کیا تم بھی نہیں ہو؟ اپنی پوری قوت سے چیختے رہو، تمہاری زندگی کے آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ہاں، سزائے موت پر عمل ہونے سے پہلے تمہارا جرم بتانا چاہیے۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم میرے مخالف گروہ سے تعلق رکھتے ہو، جسے سونیا اور پومی وغیرہ تمہارے مخالف گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور وضاحت سے سنو، ڈمی شیبا نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، ڈمی فرحاد صرف ایک اعلی کار تھا۔ تمہارے بھائیوں نے دونوں کو اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ میرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھے اس کے دماغ میں بھائیوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ آرمر کے لب و لہجے میں کہہ رہے تھے، فرحاد یہاں سے چلے جاؤ، ہم اس کی حفاظت کے لیے آ گئے ہیں۔ میں نے تم ہی لوگوں کے انتظار میں اسے 10 منٹ کی مہلت دی تھی۔ ایسا کہنے کے دوران آرمر کا دماغ میری گرفت سے نکل گیا۔ میں تنہا تھا، ادھر 2 بھائیوں کو مشترکہ خیال خوانی نے ذرا برتری حاصل کی اور اس کے ہاتھ کا چاقو دور پھینک دیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا، تم ہماری برتری سے پریشان ہو کر بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، چلے جاؤ ورنہ تمہاری کسی ساتھی عورت کو نقصان پہنچے گا۔ تم نقصان پہنچا چکے، تل عبید میں اصل شیبہ اور طیارے میں اصل فرحاد ہوتا تو تم ہمیں ہلاک کر چکے ہوتے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم زندہ ہیں، تم لوگ اپنی دانست میں ہماری زندگی چھین چکے ہو، اس کے بدلے تمہارا یہ خاص آدمی ضرور مارا جائے گا۔ کسی کے دماغ کو میدان جنگ بنا کر ٹیلی پیتھی جاننے والے کس طرح جنگ لڑتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ آج ہو رہا تھا۔ اگرچہ 2 بھائیوں نے آرمر کے دماغ پر اپنی گرفت مضبوط رکھی تھی، ایک بار انہوں
نے اسے سانس روکنے پر مجبور کیا۔ مجھے اس کے دماغ سے باہر دھکیل دیا، مگر چند سیکنڈ کے بعد میں پھر پہنچ گیا۔ پہنچتے ہی اس کے دماغ کو زبردست جھٹکا پہنچایا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ تکلیف کے باوجود چھلانگ لگا کر وہاں پہنچا جہاں چاقو گرا ہوا تھا۔ اس نے چاقو اٹھا کر پھر اسے مٹھی میں جکڑ لیا، مگر دوسرے لمحے انہوں نے پھر چاقو گرا دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے دماغ پر گرفت مضبوط رکھنے کے باوجود میں موجود رہ سکتا ہوں۔ مجھے نکالنے کے لیے وہ آرمر سے یوگا کا مظاہرہ نہیں کرا سکتے تھے۔ میں ان حالات میں اسے خودکشی پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، مگر جنگ جاری رکھ سکتا تھا۔ میں نے یہ چکر اسی لیے چلایا تھا کہ شارپر اور ہارپر مجبور ہو کر بھائی کی حفاظت کریں اور مجھ سے مقابلہ کرتے رہیں۔ پتہ نہیں وہ دونوں باری باری بول رہے تھے یا ایک خاموشی سے آرمر کی حفاظت کر رہا تھا، دوسرا اس کے لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ ان کا طریقہ کار جو بھی رہا ہو، مگر وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس انداز میں یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں تھی۔ میں نے کہا میں ایک ہوں اور تم دو ہو، لہٰذا میں تمہاری طاقت کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ جانتے ہو کیسے؟ ایک نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فرحات باز آ جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولتے وقت آرمر کا صحیح لب و لہجہ برقرار نہ رکھ سکا۔ میں نے اسے نوٹ کیا مگر ظاہر نہیں کیا۔ ابھی ان کے اندر اور ابال پیدا کرنا تھا۔ میں نے کہا دشمن کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے مختلف محاذ کھولنے پڑتے ہیں۔ میں جو کے دماغ میں نیا محاذ کھول رہا ہوں۔ اب ایک بھائی ادھر آئے۔ ایک نے غصے سے مجھے گالی دی۔ میں نے جواباً آرمر کو دماغی جھٹکا پہنچایا۔ وہ چیخ مار کر گر پڑا، تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ وہ صحیح طور پر بولنے کے قابل نہیں تھا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں دونوں بھائی اس کا صحیح لب و لہجہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک نے تیش میں آ کر کہا ہم ابھی رسونتی کو ذہنی عذاب۔ میں نے پوری بات نہیں سنی، فوراً جو کے پاس آیا۔ وہ آرمر کی چیخیں سن کر ادھر ہی آ رہی تھی۔ میں اسے دوڑاتا ہوا بند دروازے کے پاس لایا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی میرے پیارے بھائیو، رسونتی کے پاس جانے سے پہلے مجھے بچاؤ، میرے دماغ میں کچھ ہو رہا ہے۔ وہ یقیناً بہن کی حفاظت کے لیے آئے ہوں گے۔ میں نے آرمر کے پاس پہنچ کر چاقو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق چیخ کر بولا شارپر ہارپر جلدی آؤ، میرے ہاتھ میں پھر چاقو آ گیا ہے۔ اب وہ دونوں الگ الگ دماغ میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ جو آرمر کے ہاتھ سے چاقو گرانا چاہتا تھا وہ تنہا ہونے کے باعث میرے مقابلے پر ناکام ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تم جو کوئی بھی ہو، اب میرا کمال دیکھو۔ آرمر اس چاقو سے خودکشی نہیں کرے گا، ابھی دوڑتا ہوا جائے گا، دروازہ کھولے گا، پھر دروازے کے پاس کھڑی ہوئی معصوم بہن کے سینے میں یہ چاقو پیوست کر دے گا۔ یہ کہتے ہی میں نے آرمر کو دوڑایا۔ ایک بھائی نے اسے روکا، میں نے پھر دوڑایا۔ ہماری جدوجہد کے دوران وہ کبھی رک رہا تھا، کبھی آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے چاقو اس کے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا، اسے دروازے تک پہنچا دیا۔ اس کا دماغ بار بار جھٹکے کھانے کے باعث کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی حفاظت کرنے والے بھائی کو اس کے دماغی توانائی نہیں مل رہی تھی۔ میں اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اسے دروازے تک پہنچاتے ہی کہا یہ دیکھو میرا فیصلہ کن حملہ، بچاؤ اپنی بہن کو۔ وہ ذہنی انتشار میں مبتلا کرنے والی سچویشن تھی۔ باپ کی طرح چاہنے والا بھائی اپنی بہن پر قاتلانہ حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اس نے چشمے زدن میں دروازے کی چٹکنی گرائی، دروازہ ایک دھڑاکے سے کھلا۔ میں نے آرمر کو چھوڑ کر جو کو خوف سے چیخنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ اس کے دماغ میں دوسرا بھائی تھا، مگر وہ آرمر کو قاتل کے روپ میں بہن کی طرف آتے دیکھ کر پریشان ہوا ہوگا۔ اب وہ بہن کو بچاتے تو میں آرمر سے قاتلانہ حملہ کراتا۔ اگر دونوں بھائی آرمر کو سنبھالتے تو ان کی دانش میں میری ٹیلی پیتھی سے بہن کو نقصان پہنچتا۔ ان حالات میں ان کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، وہ ایک راستہ یہ کہ میرے دماغ میں آئے، میری خیال خوانی کو روکیں۔ اس طرح الگ الگ بھائی بہن کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ مختلف محاذ پر ہونے والی جنگ صرف میرے دماغ میں ہوگی۔ ابھی تو ان میں سے ایک آرمر کو روک رہا تھا، دوسرا بہن کو وہاں سے بگا کر لے جا رہا تھا۔ میں نے آرمر کی زبان سے چیخ کر کہا میں یہاں سے چاقو پھینک کر جو کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے چاقو کو نوک کی طرف سے پکڑ لیا، جیسے دور ہی سے نشانے پر خنجر زنی کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہو۔ تب اچانک ہی میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ میں نے تکلیف کے مارے کراہتے ہوئے سر کو تھام لیا۔ وہ میرے اندر غصے سے بول رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، اپنی بہن اور بھائی کی حفاظت کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس میں جوش تھا، جذبہ تھا، غصہ اور جنون تھا، اور جنون کے سلسلے میں کہا گیا ہے بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ میں نے تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے سانس روک لی۔ وہ دھواں دار بکنے والا دماغ سے نکل گیا۔ میں نے گہری سانسیں لیں، بڑے اطمینان سے اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا نئے دماغ میں پہنچ گیا۔ ہیلو ہارپر، تمہارے جنون پر مجھے پیار آ رہا ہے، کیا مجھے اپنے دماغ سے نکال سکو گے؟
اسے چپ لگ گئی۔ وہ کان لگا کر یوں سن رہا تھا جیسے فرحاد کو آس پاس بولتے ہوئے محسوس کر رہا ہو۔ ابھی اسے یقین نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کے دماغ میں آ سکتا ہے۔ تو اسرار کے ہندبیز پردوں میں چھپے رہتے ہیں، انہیں اتنی جلدی کا یقین کیسے آ سکتا ہے؟ دماغ کی تاریکی میں شب خون مارنے والے گرفتار نہیں ہوتے، مگر ایک ہو گیا تھا۔ ابھی اسے گرفتاری کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یقین دلانا ضروری نہیں تھا۔ میں نے سوچا جب تک وہ مخمصے میں ہے مجھے اہم معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، نہیں، میرے دماغ میں کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے فرحاد کا لب و لہجہ سنا ہے مگر وہ فرحاد نہیں ہو سکتا۔ اس کی دہشت ہوگی، دن رات یہی دڑکا لگا رہتا ہے، کہیں وہ کسی نامعلوم ذریعے سے ہم تک نہ پہنچ جائے۔ اس نے سوچا میرے دل اور دماغ میں اس کی دہشت نہیں ہے، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، وہ کوئی سا بھی ذریعہ استعمال کر لے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا، میں بھلا کیوں دہشت زدہ ہوں؟ میں اس سے کسی طرح کم تر نہیں ہوں، البتہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہم فرحاد کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس لیے لاشعوری طور پر وہ ہمارے ذہنوں پر خوف بن کر چھایا رہتا ہے۔ اس نے قائل ہو کر سوچا، ہاں اسے لاشعوری خوف مانتا ہوں مگر میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ ویسے اطمینان کے لیے اس کے پاس جا کر دیکھنا چاہیے کیا وہ میرے دماغ میں پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اس کی سوچ پڑتے ہی میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اسی وقت سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہوئے سانس روک لی۔ وہ اپنے اطمینان کے لیے آیا ہوگا، واپس چلا گیا۔ میں نے پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر تصدیق کی، واقعی ناکام ہو کر گیا تھا اور اب آرمر کے پاس تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، آرمر، اگر تمہارے دونوں بھائیوں میں سے کوئی موجود ہو تو اس سے کہہ دو وہ دونوں ایک بار دھوکے سے مجھے دماغی جھٹکا پہنچا چکے ہیں، دوسری بار کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہی سلسلہ جاری رکھا تو میں تمہیں اور جوجو کو ذہنی اذیتیں پہنچاؤں گا۔ میں یہ دھمکی ہارپر کے دماغ میں پہنچ کر دے سکتا تھا، چونکہ میں نے ایسا نہیں کیا، لہذا ہارپر کو یقین ہو گیا کہ میں اس کے دماغ میں نہ پہنچ سکتا ہوں۔ جس کے پاس غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے۔ اگر اس کی نادانستگی میں کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ اس نقصان کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہی بات ہارپر کے ساتھ تھی۔ اب میں اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ فرحاد اس کے دماغ میں کبھی نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہی صحیح۔ اب میں اس کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا کہ شارپر جوجو کے آس پاس ہے اور اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اس نے آرمر کے ہاتھ سے چاقو پھر گرا دیا تھا۔ اب ہارپر اس کے لب و لہجے میں کہہ رہا تھا، فرحاد، ہم نے بہت برداشت کیا ہے، اب نہیں کریں گے، آخری وارننگ دے رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری کسی ساتھی عورت کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتے؟ تم نے بڑی پیش بندی کی ہے، تمہاری احتیاطی تدابیر کامیاب رہی ہیں، مگر تم بھول رہے ہو ہم تمہاری مانجی اور آنند کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا فوراً آرمر اور جوجو کے دماغ سے واپس جاؤ، ورنہ تمہیں ماں نیلما داسی کی چیخیں سنائی دیں گی۔ میں تمہارے چیلنج کا جواب دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے معلوم کرنا چاہوں گا تم دونوں بھائی یہاں موجود ہو یا نہیں۔ مجھے جواب ملا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک بھائی کافی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں بہت ہی اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہذا دونوں بھائیوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، انتظار کرو، صرف چند سیکنڈ میں دوسرا بھائی آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی میں پھر ہارپر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شارپر کا لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں جائے گا، پھر آرمر کے دماغ میں اسے پہنچنے کے لیے کہے گا تاکہ میری اہم بات سن سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 15 سیکنڈ پورے ہوتے ہی وہ پھر آرمر کے دماغ میں آیا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا، فرحاد، تم موجود ہو؟ ہاں، میں انتظار کر رہا ہوں، ہم دونوں بھائی موجود ہیں۔ میں مسکرا کر رہ گیا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ 15 سیکنڈ ضائع کرنے کے بعد تنہا آرمر کے دماغ میں آ کر مجھے دوسرے بھائی کی موجودگی کا یقین دلا رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ میں نہ تو ان دو بھائیوں کا سراغ لگا سکتا ہوں اور نہ ہی یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ اس وقت صرف ایک بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ مجھے بنا رہا تھا۔ میں نے بے وقوف بنتے ہوئے کہا، شارپر اور ہارپر، اچھی طرح سن لو، میں مانجی اور آنند کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہوں، انہیں نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ تو سوچو، میں نے انہیں بھی تمہاری ٹیلی پیتھی سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جس کے بعد تم انہیں بھی نقصان نہ پہنچا سکو، تب میری کس کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ گے؟ کس طرح اپنے بھائی آرمر اور جوجو کو مجھ سے بچا سکو گے؟ مجھے جواب ملا، تم سمجھتے ہو تمہاری یہی ایک دو کمزوریاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ تمہیں مسلسل کامیابیوں نے مغرور اور خوش فہم بنا دیا ہے، ذرا آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا۔
آئندہ کیا ہوگا یہ صرف خدا جانتا ہے، فی الحال تم دونوں کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ آئندہ میرے کسی آدمی پر قاتلانہ حملہ کرو گے تو جواباً جو یا آرمر پر قاتلانہ حملہ ہوگا، اور اس وقت تم کسی کو بچا نہیں سکو گے۔ میں جا رہا ہوں۔ میں اپنی جگہ واپس آ گیا۔ بہت دیر ہو چکی تھی، اتنی دیر سے باتھ روم کے اندر کھڑا دونوں بھائیوں سے خیال خوانی کی جنگ کرتا رہا تھا۔ مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ میرے پاس صرف ایک بیگ تھا، وہ بھی میرا نہیں، آرتھر کا تھا۔ مجھے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بوریا بستر ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاں جاتا ہوں وہیں کی چیزیں خرید کر استعمال کرتا ہوں۔ شیبہ اور آمنہ تاج محل ہوٹل کی کار میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے شیبہ کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے جواباً میرے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا تم مخاطب کر رہے ہو؟ ہاں، میں آ رہا ہوں، مجھے گائیڈ کرو۔ وہ گائیڈ کرنے لگی۔ اس کار کا رنگ اور نمبر بتایا، پھر میں پارکنگ ایریا میں پہنچ گیا۔ وہ کار نظر آ گئی۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہاں آمنہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کباب میں ہڈی۔ دونوں نے ایک طرف سمٹ کر میرے لیے جگہ بنائی۔ اس جگہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ آمنہ درمیان میں ہوتی اور دوسری طرف شیبہ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں دوسرے دروازے سے آ کر بیٹھتا ہوں۔ دوسرے دروازے سے آنے کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے شیبہ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا، مگر آمنہ نے کہا وہ دروازہ مقفل ہے، کھل نہیں سکے گا، بہتر ہے میرے پاس بیٹھو۔ میں نے بے بسی سے ایک گہری سانس لی، بیگ کو اگلی سیٹ پر رکھا، پھر آمنہ کے پاس بیٹھ گیا، دروازے کو بند کر دیا۔ شیبہ میری بے بسی اور بے چینی پر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ میں نے آمنہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، یعنی ایک میں شوخی اور دوسری میں سنجیدگی، دونوں ہی خوبصورت بلائیں تھیں۔ بابا صاحب کے ادارے میں آمنہ پر تنویمی عمل کیا گیا تھا، اس کے دماغ کو حساس بنا دیا گیا تھا، ورنہ میں اس کے دماغ میں پہنچتا تو اسے اپنے بچھڑے ہوئے محبوب کے متعلق سوچتا ہوا پاتا، اور اس حوالے سے وہ میرے متعلق سوچتی ہوئی پائی جاتی، کیونکہ میں نے ماضی میں کافی عرصے تک اس کے مرحوم محبوب یا شوہر کا رول ادا کیا تھا، اور اتنی شرافت سے کہ کبھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، حالانکہ اس کا حسن چھونے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ایک ایسی سہاگن تھی جو سہاگ رات کو ہی بیوہ ہو گئی تھی، اسے اپنے شوہر کی قربت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ ایسی آگ تھی جو برسوں سے دہک رہی تھی، اوپر سے خاموش تھی، اندر سے آتش فشاں تھی، لیکن اس عورت نے اپنے دونوں شباب کو، اپنی آرزوؤں اور جذبوں کو ایک نئی راہ پر لگا لیا تھا۔ ہاتھ میں کلاشنکوف لے کر دہشت گردوں کی دنیا میں خطرے کا نشان بن گئی تھی۔ اس کی یہ غیر قانونی سرگرمیاں زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکی۔ بابا صاحب کے ادارے میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنی خطرناک صلاحیتوں کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر سونیا، رسونتی، آلا بی بی اور شیبہ اور پومی اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ آمنہ میری ان ساتھی عورتوں میں سے تھی جن سے میرا رومانی لگاؤ نہیں تھا، لیکن وہ میرے لیے جان پر کھیل جانے والی عورت تھی۔ میں نے ہی اسے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچایا تھا۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر متاثر ہو کر کہا تھا، فرہاد، میں تمہاری بے حد عزت کرتی ہوں، تمہارے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں، مگر یہ خیال دل سے نکال دو کہ آمنہ کبھی اپنے شوہر کی جگہ تمہیں دے گی۔ اب وہی آمنہ ننگی تلوار بن کر میرے اور شیبہ کے درمیان لٹک رہی تھی۔ اس نے پہلے ہی میرے لیے ہوٹل کا ایک کمرہ ریزرو کرا لیا تھا۔ منصوبے کے مطابق وہ اور شیبہ تاریخ کی اسٹوڈنٹ تھیں، اس لیے اجنتا کے غاروں میں دلچسپی لینے آئی تھی۔ میں امریکی آثار قدیمہ کے شعبے میں ایک پروفیسر تھا۔ شیبہ اور آمنہ کے والدین سے پرانی شناسائی تھی، اس لحاظ سے وہ میرے قریب تھیں۔ انہیں ہندوستان میں میری آمد کا علم تھا، اس لیے انہوں نے ہوٹل تاج محل میں ایک کمرہ ریزرو کرا لیا تھا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک خاموشی رہی کیونکہ ڈرائیور ہماری باتیں سن سکتا تھا۔ میں ہاربر کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس ٹرانسفارمر سسٹم کی مشین کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا اس مشین کے 3 حصے کیے گئے ہیں، ایک حصہ شارپر کے پاس ہے، دوسرا ہارپر کے پاس اور تیسرا لیڈی روزینہ نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ ویسے تینوں کو ایک دوسرے کے مشینی حصوں کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ کس نے وہ چیزیں کہاں چھپائی ہیں۔ اگر کوئی ہارپر یا شارپر پر یا لیڈی روزینہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مشین کے ایک ہی حصے تک پہنچ سکتا تھا۔ مثلاً میں ہارپر تک پہنچ گیا تھا اور اب اسی کے ذریعے ہارپر والے حصے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کا دماغ بتا رہا تھا تینوں بہن بھائیوں میں بڑا اتحاد ہے، اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے حصوں کے متعلق نہیں بتایا ہے۔ میں اتنی رازداری برتنے کے باوجود ہارپر کے ذریعے شارپر اور لیڈی روزینہ کے حصوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ مجھ سے اور شیبہ سے خوفزدہ تھے، ورنہ دوسرے دشمن خواہ کتنے ہی خطرناک ہوتے ان سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے نمٹ سکتے تھے۔ انہوں نے ہم سے محفوظ رہنے کے لیے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں۔ شارپر نے اپنے بھائی ہارپر اور لیڈی روزینہ پر اپنی نگرانی میں تنظیمی عمل کرایا تھا اور ان کے دماغوں
دماغوں سے اپنے لب و لہجے کو فراموش کرا دیا تھا، اسی طرح ہارپر نے اپنی نگرانی میں شارپر پر تنویمی عمل کرایا تھا اور اس کے دماغ سے اپنے لب و لہجے کو فراموش کر دیا تھا۔ اس طرح وہ تینوں ایک دوسرے کے لب و لہجے کو بھول چکے تھے، خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ آپس میں رابطہ قائم کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر یا ٹیلی فون کا سہارا لیتے تھے۔ جب ٹرانسمیٹر پاس نہ ہو تو ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر مخصوص نمبر ڈائل کرتے تھے، انہیں دوسری طرف سے مخصوص موسیقی سنائی دیتی تھی، وہ اپنا پیغام نوٹ کرا دیتے تھے یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے کوڈ ورڈز دہراتے تھے۔ اس کے بعد وہ تینوں سمجھ لیتے تھے کہ انہیں کہاں پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے لیے جو اور آرمر کا دماغ تھا وہ وہیں آ کر ان کے لب و لہجے میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے تھے۔ اگر کوئی اہم منصوبہ تیار کرنا ہوتا تو اس کے لیے آرمر اور جو پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم ان کے دماغوں میں آ کر ان کی پلاننگ معلوم کر سکتے تھے۔ اس کے لیے وہ ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گراف کا سہارا لیتے تھے۔ میری اتنی جدوجہد کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ تینوں میں سے ایک میری گرفت میں آیا تھا، اس کے ذریعے باقی دو تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آئندہ اپنے ہی طریقہ کار کے مطابق جدوجہد جاری رہتی تو شاید تقدیر ان دونوں تک پہنچا دیتی۔ ہم ہوٹل پہنچ گئے جس فلور پر شیبا کا کمرہ تھا، ٹھیک اس کے سامنے والا کمرہ میرا تھا۔ انہوں نے مجھے غسل وغیرہ کرنے اور تازہ دم ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں آ گیا۔ وہاں مجھے ہارپر کا دماغ بتانے لگا ٹرانسفارمر مشین کا ایک حصہ اس نے بڑی ذہانت سے چھپایا ہوا تھا، اس کا خیال تھا وہاں تک کسی کا ذہن نہیں پہنچے گا۔ ویسے وہ کوئی غیر معمولی پوشیدگی نہیں تھی، ایسا کتنے ہی مجرم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس نے مشین کے اس حصے کو ایک قبر میں چھپایا تھا۔ میں نے معلوم کر لیا وہ قبرستان کہاں ہے، وہ کسی نامعلوم شخص کی قبر تھی اور شکستہ تھی۔ اس میں اپنا حصہ چھپانے کے بعد اس نے قبرستان کے ذمہ دار افراد سے رابطہ قائم کیا تھا، اس قبر میں دفن ہونے والے مرد سے اپنا رشتہ ظاہر کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ وہ اپنے اخراجات سے قبر کو پختہ بنانا چاہتا ہے۔ اب وہ پختہ ہو چکی تھی، اس کے سرانے سلیب کا بڑا نشان بنا ہوا تھا اور مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، ہیرالڈ ہیریسن۔ اس غیر معمولی ٹرانسفارمر مشین کی ایجاد کے بعد انہوں نے سوچا تھا جب وہ سب بھائی بہن ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں اپنا لیں گے تو اس ٹرانسفارمر کو تباہ کر دیں گے، اس کا فارمولہ جلا دیں گے تاکہ پھر کوئی ایسی مشین ایجاد نہ کر سکے اور نہ ہی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر سکے۔ لیکن وہ مشین کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک خیال پریشان کرتا تھا، وہ یہ کہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں فرہاد کے دماغ سے اپنے دماغوں میں منتقل کرنے کے بعد اس کا اثر کب تک رہے گا؟ مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال، یا صرف چند دنوں میں اثر ختم ہو جائے گا اور ان کے دماغ ٹیلی پیتھی سے خالی ہو جائیں گے؟ اس اندیشے کے باعث انہوں نے مشین کو سنبھال کر رکھا تھا، مگر احتیاطی تدابیر کے مطابق اس کے 3 حصے کر دیے تھے۔ ہارپر کے دماغ سے کتنے ہی خفیہ گوشے نمایاں ہو رہے تھے۔ سب سے اہم معلومات یہ تھی کہ اب نیا سپر ماسٹر بنانے کے سلسلے میں کیا چکر چلایا جا رہا ہے۔ وہاں ایک ایسا ادارہ تھا جہاں کے 5 اہم افراد بڑی رازداری سے کسی سپر ماسٹر کا انتخاب کرتے تھے۔ سپر ماسٹر بننے کے سلسلے میں جو امیدوار آتے تھے ان کی تعداد 2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ 5 افراد جو اس اہم عہدے پر کسی امیدوار کو لانے کے ذمہ دار تھے، وہ بھی ان امیدواروں کے نام پتے ٹھکانے نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ان کے صورت آشنا ہوتے تھے۔ ان امیدواروں کو مختلف امتحانوں سے گزرنا ہوتا تھا۔ فائنل سلیکشن کے وقت وہ ان 5 اہم افراد کے سامنے آتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ سپر ماسٹر بننے کے لیے اس بار 3 امیدوار تھے اور ان تینوں میں سے ایک ہارپر تھا۔ وہ ان دنوں منسٹری آف فارن افیئر میں چیف سیکرٹری تھا۔ اس سے قبل وہ حکومت کے مختلف اہم شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا تھا، اس لیے اسے بھی امیدواروں کی فہرست میں رکھا گیا تھا۔ ہارپر ایک عرصے سے اس بات کا منتظر تھا کہ موجودہ سپر ماسٹر کسی طرح ریٹائر ہو، مگر وہ اتنی عمدگی سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا اور اتنی کامیابیاں حاصل کر رہا تھا کہ اس کے ریٹائر ہونے کے امکانات نہیں تھے۔ ایسے ہی وقت ہارپر اپنے بھائیوں کی مدد سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس علم کے ذریعے تمام امتحانات میں خود کو منواتا آیا تھا، لیکن اس کے لیے سپر ماسٹر کو اس کے عہدے سے گرانا ضروری تھا۔ اس کے لیے اس نے ان 5 افراد کے دماغوں میں پہنچ کر یہ تاثر دیا کہ نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے جہاں چاہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں اور ان کی حمایت میں فرہاد کے خلاف محاذ بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کی پسند کا آدمی سپر ماسٹر بنا دیا جائے۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔